بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ان academic week number 4, week number 5 and video number 4. Dear students, in today's lecture we will study Surah Al-Anfal from verse number 63 to verse number 70. As usual, first of all I will recite the verses which we are going to study in this lecture. You have to listen properly the verses which I am going to recite here in front of you. In verse number 63, Almighty Allah says, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. In verse number 64, Almighty Allah said, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Verse number 65, Almighty Allah says, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. In verse number 67, Almighty Allah says, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Verse number 68, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Verse number 69, Almighty Allah says, يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Verse number 70, وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dear students, these are the verses which we are going to study in today's lecture. First of all, we will study about the one favor of Almighty Allah, which Almighty Allah is describing in this verse. Almighty Allah says, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. And moreover, He had put affection between their hearts. یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کیا۔ وہ کافر جو کہ آپس میں بہت زیادہ نفرتیں رکھتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے جھگڑتے تھے اور
کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں اتنی محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ نفرتیں کتنی تھیں، ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے جھگڑتے، کبھی گھوڑے کو پانی پلانے پر جھگڑا ہو جاتا، یہ کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے، یا پھر کبھی راستے میں جاتے ہوئے کوئی دوسرا ان سے آگے نکل جاتا تو اس بات پہ جھگڑا ہو جاتا، یہ بھی کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے۔ اتنی بات پر لڑنے جھگڑنے والے لوگوں میں اللہ نے اتنی محبتیں قائم فرما دی کہ جو ذرا ذرا سی بات پر لڑ مرنے کو تیار ہو جایا کرتے تھے، اب وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بھائی بھائی بنا دیے گئے۔ اور اس محبت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کو کوئی محنت اور مشقت بھی نہیں کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی فیور کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، if you had spent that is all in the earth, couldn't have produced that affection which Almighty Allah produced، یعنی جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے وہ سارے کا سارا نکال کر بھی، زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اندر بہت سارے خزانے دفن ہیں، یہ بات اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس جگہ کون سا خزانہ دفن ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سارے خزانے نکال کر بھی تم انہیں خرچ کر دیتے صرف اس کام کے لیے کہ ان کے درمیان تم محبت قائم کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے تھے، you could not have produced that affection which Allah produced among them، وہ محبت تم پھر بھی قائم نہیں کر سکتے تھے جو اللہ نے قائم کر دکھائی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ for he is exalted in might wise، اور اللہ تعالیٰ بڑی غالب حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، اور پھر بڑے سے بڑا کام بھی اگر اللہ رب کریم کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، اس کو کوئی مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر صرف کن فرماتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں ہم نے ایک فیور پڑھا اللہ رب کریم کا، کہ اللہ رب کریم نے ان کے درمیان محبت کو، شفقت کو پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، ورس نمبر 64 ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، O Prophet, sufficient unto you is Allah، means Allah is sufficient for you and for those believers who follow you، یعنی اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور آپ کے ان فالوورز کے لیے بھی کافی ہے جو آپ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، آپ کی تابعداری بھی کرتے ہیں۔ This is the favor of Almighty Allah as well. Yes, in verse number 65, Almighty Allah says, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. From this verse, the encouragement to the believers for jihad is starting. What was that encouragement which Allah gave to the believers for doing jihad? First of all, in this verse, Almighty Allah urged the believers for doing jihad. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. O Prophet, rouse the believers to the fight, means urge the believers for fight against infidels, the enemies of Almighty Allah، کہ اے نبی ان مسلمانوں سے، ان ایمان والوں سے مطالبہ کیجئے کہ یہ نکلیں، کہاں نکلیں؟ جہاد پر نکلیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، ان کے پاس جنگی ہتھیار بھی نہیں تھے، جب ان سے جہاد کا مطالبہ کیا گیا کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہوا ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو، کافروں کے ساتھ قتال کرو، تو اس وقت کے مسلمانوں نے
اپنی کمزوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. یہ اللہ کے نبی ہم تعداد میں تھوڑے, وی آر لیس ان نمبرز اینڈ وی ڈونٹ ہیو وار ویپنز. تو اس وقت اللہ رب کریم نے مسلمانوں کو انکریج کیا, اور انکریجمنٹ کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ اپنایا اللہ رب کریم نے. اللہ نے فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. یاد رکھو, if there are 20 amongst you patient and persevering, تم میں اگر 20 افراد ایسے ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے, تو وہ ہوں گے تو 20. یغلبوا 200, تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر, یعنی 20 افراد غلبہ پا جائیں گے 200 افراد پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000. اور پھر اللہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہوگے 100, if 100 patient and steadfast, یعنی وہی کہ اگر 100 ہوں گے تم میں سے جو کہ صبر کرنے والے ہوں گے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے, تو ہوں گے تو 100 تعداد میں, لیکن وہ غلبہ پا جائیں گے 1000 پر. If 100, they will vanquish 1,000 of the unbelievers, for these are a people without understanding. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر وہ قوم ہے جو جانتی نہیں ہے. مسلمان اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور اللہ ہے ہی مسلمانوں کے ساتھ. تو پھر جن کے ساتھ اللہ ہے, اللہ ان کو انکریج بھی فرما رہا ہے. تو اس آیت سے انکریجمنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو انکریج کیا. وہ اپنی تعداد کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر رہے تھے, تو اللہ رب کریم کی طرف سے انہیں یہ مزدہ سنایا گیا, انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ساتھ تو اللہ ہے. اگر تم 20 ہوگے, صبر کرنے والے ہوگے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوگے, تو ہوگے تو 20, 200 پر بھاری ہو جاؤ گے. اور اگر تم 100 ہوگے, صبر کرنے والے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوگے تو 100, لیکن تم 1000 پر بھاری ہو جاؤ گے. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برڈن کو کم کیا, کیونکہ اگر 20 مسلمان 200 کافروں کو مارنے کے لیے نکلیں, ظاہر ہے ان کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی, اور اگر 100 مسلمان 1000 کافروں کو مارنے نکلیں تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہیں محنت زیادہ کرنی پڑے گی, کیونکہ ایک مسلمان کے حصے میں 10 کافر آ رہے ہیں. اب ایک مسلمان اگر تنہا 10 کافروں کو قتل کرے گا, اللہ کی راہ میں جہنم رسید کرے گا, تو ظاہر ہے اس کو محنت بھی اتنی کرنی پڑے گی. تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان جو کہ ابھی فی الحال کمزور ہیں ان کے اوپر اتنا برڈن ڈالا جائے, اتنا ان کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالا جائے. تو اللہ رب کریم نے اگلی آیت میں بوجھ ہلکا کیا. اللہ فرماتا ہے الآن, now, for the present, خفف اللہ عنکم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا. What for the present? Allah has lightened your burden. Why He lightened the burden? For He knew that there is a weak spot in you. کیونکہ اللہ نے جان لیا کہ ابھی تم اتنے طاقتور نہیں ہو کہ ایک اکیلا تنہا مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ اس کے لیے جنگی ہتھیار چاہیے, اس کے لیے تعداد کا ہونا بھی ضروری ہے. اب تعداد بھی اتنی نہیں ہے, وار ویپنز بھی نہیں ہیں, تو اللہ رب کریم نے پھر بوجھ ہلکا کیا, اس تعداد کو کم کیا جو اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے بیان فرمائی. پہلے والی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے تعداد, اس تعداد کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان اگر 20 ہوں گے تو وہ 200 پر بھاری ہو جائیں گے, اگر 100 ہوں گے تو 1000 پہ بھاری ہو جائیں گے. یہ پہلے والی انکریجمنٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. دوسری انکریجمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. اگر تم میں ہوں گے 100 ایسے مسلمان جو کہ صبر کرنے والے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے, اب وہ 1000 پہ نہیں بلکہ 100 200 پر بھاری ہوں گے, اور 1000 2000 پہ بھاری ہوں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ. پہلے والی انکریجمنٹ میں اللہ نے فرمایا کہ 20 200 پر بھاری ہوں گے,
اور 100,000 پہ بھاری ہو گئے، یعنی ایک مسلمان کے حصے میں 10 کافر آ رہے ہیں۔ اور دوسری انکریجمنٹ میں جس میں اللہ نے برڈن کو ہلکا کیا اور مسلمانوں پر سے بوجھ ہلکا کیا، تو فرمایا 100-200 پر بھاری ہو جائیں گے، اور اگر 1000 مسلمان ہوں گے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، صبر کرنے والے، تو وہ 2000 پہ بھاری ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا واللہ مع الصابرین، یہ جو کام ہوگا باذن اللہ ہوگا، یعنی اللہ کے حکم سے ہوگا، اس میں پھر بھی کمال کوئی مسلمانوں کا نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ہے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں تک اس آیت میں انکریجمنٹس کی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جہاد پر نکلنے کی صورت میں بیان فرمائی۔ Now we will proceed towards verse number 67, 68 and 69. Divine decree about war prisoners. آپ کو اینڈنگ ریزلٹ میں بتایا گیا تھا کہ غزوہ بدر کے اینڈنگ ریزلٹ میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے 14 سے 15 ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، لیکن کافروں کو جو ہے یہ سیویئر لاس بیئر آؤٹ کرنا پڑا کہ 70 infidels were killed and 70 of them were made war captives، یعنی 70 کافر جہنم رسید ہوئے، انہیں قتل کیا گیا، اور 70 کے قریب کافروں کو ہی قیدی بنا کر لایا گیا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو کافر جو ہے جنگ کے دوران سرنڈر کر دیتا، ہتھیار ڈال دیتا، پھر اسے زبردستی قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اسے وار کیپٹیو کے طور پہ قید کر لیا جاتا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، It is not fitting for a prophet that he should have prisoners of war until he had thoroughly subdued the land۔ ہوا یہ کہ مسلمان 70 کے قریب کافروں کو قیدی بنا کر لائے۔ اب وہ قیدی جو ہیں ایک طویل عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں رہے۔ اب وہ جو قیدی تھے ظاہر ہے انہیں باندھ کے رکھا گیا، پھر ان کی چوکیداری کے لیے کچھ کمپینینز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومینیٹ کیا کہ ان کی چوکیداری کرنی ہے تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، اور پھر ظاہر ہے وہ 70 کے قریب کافر تھے، ان کو بھوکا پیاسا تو رکھ نہیں سکتے، بھوکا پیاسا رکھیں گے تو کوئی ان میں سے مر جائے گا، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام، پھر اور حاجتیں ضروریہ بھی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی، اس کا بھی اہتمام کرنا، پھر اس میں چوکیداری کرنا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ تو اس سارے پروسیس پر جو ہے کافی سارے صحابہ دن رات لگے ہوئے تھے، اور اس سے کافی ڈسٹربینس بھی کریٹ ہو رہی تھی۔ That's why Almighty Allah described that ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، کہ اب یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی نبی کے لیے کہ وہ اب تک اپنی کسٹڈی میں کچھ وار کیپٹیوز رکھے، حتیٰ کہ اب تو وہ جنگ جیت چکے ہیں، فتح یابی سے ہم کنار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے 2 آپشن عطا فرمائے۔ What were those 2 options؟ وہ یہاں ورس میں اشارتاً بتائے گئے ہیں، حدیث مبارکہ میں انہیں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اشارتاً اس ورس میں یہ بتایا گیا تریدون عرض الدنیا، کہ تم نے دنیا داری کو پسند کیا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تم سے آخرت کو پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کو جو ہے منتخب کرو، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب وہ 2 آپشن کیا تھے؟ اشارتاً تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ ہم سے دنیا داری نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت کو پسند کریں، لیکن اس وقت مسلمانوں نے دنیا داری کو پسند کیا۔ اب وہ کس طرح سے پسند کیا گیا؟ اللہ نے 2 آپشن نازل فرمائے کہ تمہارے پاس ان جنگی قیدیوں کے لیے 2 آپشن ہیں، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، جب تم ان جنگی قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے قتل کرو گے تو پھر تمہیں اس پر ثواب ملے گا، اور ثواب کا تعلق آخرت سے ہے۔ یہ وہ آپشن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند تھا۔ اور دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا تو پھر انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ فدیہ کیا ہے؟ That was the specific amount which was taken from the prisoners of war for their releasing۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آپشن نازل کیے، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، جہنم رسید کر دیا جائے دوسرے کافروں کی طرح، یا پھر ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو بلایا اور پھر ان کے سامنے یہ 2 آپشنز رکھے
کہ اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اب ان جنگی قیدیوں کو اور زیادہ اپنی قید میں رکھنا مناسب نہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ 2 آپشن اللہ کے سامنے موجود ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز میں سے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ ان جنگی قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، کیونکہ جب ہم ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کریں گے تو ہمارے پاس ایک اچھی خاصی رقم آ جائے گی، اور اس رقم کو ہم جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کریں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی کافر جسے اللہ تعالیٰ زمانہ مستقبل میں ان نیئر فیوچر ہدایت دے دے، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس کا بھی غالب گمان ہے۔ تمام کے تمام کمپینینز نے اس رائے سے اتفاق کیا کہ ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان جنگی قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دینا چاہیے، لیکن 3 کمپینینز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو کہ اس پہلے آپشن کے حق میں نہیں تھے، اس رائے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ کمپینینز کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ These were the 3 companions which were not in the favor of first option. They were in the favor of second option. یہ دوسرے آپشن کے فیور میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ ان کافروں کو جہنم رسید کیا جائے، اور یہ جو کافر ہیں وار کیپٹیوز، ان میں میرے رشتہ دار بھی ہیں، ابو بکر کے بھی ہیں، عبداللہ بن رواحہ کے بھی ہیں، سعد بن معاذ کے بھی ہیں، تو ہمارے رشتہ دار ہمارے حوالے کیے جائیں، ہم ہر اپنے اس کافر رشتہ دار کو قتل کر کے اس بات کا ثبوت دے دیں کہ جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس کا ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف 3 تھے اس دوسرے آپشن کے حق میں جنہوں نے دوسرے آپشن سے اتفاق کیا تھا، اور زیادہ جو کمپینینز تھے وہ پہلے آپشن کی حق میں تھے، تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیادہ کو ترجیح دی، پریفر کیا، فوقیت دی، اور ان جنگی قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا گیا۔ جو فدیہ مقرر ہوا تھا وہ 40 اوقیہ سونا، یہ پہلے زمانے میں ایک ویٹ تھا، وزن کا نام تھا، جیسے آج کل تولہ، رتی، ماشا، اس طرح کے وزن ہمیں ملتے ہیں، تو یہ اوقیہ کے نام سے ایک وزن تھا۔ 40 اوقیہ سونا ہر ایک قیدی سے وصول کیا گیا، جو کہ ان کی ریلیزنگ کے لیے، ان کی رہائی کے لیے ان سے لیا گیا۔ کچھ ایسے کافر بھی تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لائی گئی کہ اللہ کے رسول، کچھ کافر ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، مال اور دولت بھی نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کے مشورے سے اس بات کو جو ہے جاری فرمایا کہ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو جو ہے جنگ کی ٹریننگ دے، یعنی کہ جس طرح پہلے زمانوں میں جنگ لڑی جاتی تھی، تلوار بازی، تیر اندازی یا پھر گھڑ سواری، مسلمانوں کے 10 بچوں کو ایک جنگی قیدی جو ہے کافر مسلمانوں کے 10 بچوں کو ان 3 چیزوں میں ٹرین کرے گا، تربیت دے گا انہیں، یہ اس کی رہائی کا، ریلیزنگ کا کیا ہو جائے گا؟ فدیہ ہو جائے گا۔ یس، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے پہلے آپشن کو جاری فرمایا کہ ان کافروں سے فدیہ لیا جائے اور ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 آپشن اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، لیکن اللہ نے دوسرے آپشن کو پسند کیا تھا جس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، آخرت سے۔ فدیہ لینے کا تعلق دنیا داری سے ہے، کیونکہ فدیہ مال کی صورت میں لیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ دنیا داری کو پسند نہیں فرماتا، آخرت کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے تھوڑا سا غصے کا اظہار فرمایا، اور وہ غصہ کس طرح سے فرمایا؟ اللہ رب کریم نے آیت نازل فرمائی، ورس نمبر 68 اللہ نے نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ Had it not been for a previous ordainment for Allah, a severe punishment would have reached you for a ransom that you took۔ یعنی اللہ کے ہاں اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ تم ان کافروں سے فدیہ لوگے، یعنی دنیا کو پسند کرو گے اور پھر ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو گے،
تو دنیا کو پسند کرنے پر اللہ رب کریم تم پر عذاب نازل فرماتا۔ اب بچے ہوئے تم اس لیے ہو کیونکہ اللہ کے یہاں یہ لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ میں ہر بات لکھی ہوئی ہوتی۔ تو اس سے ایک تو اندازہ یہ لگائیں کہ اللہ رب کریم دنیا کو کس قدر جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دنیا پیدا اللہ نے ضرور فرمائی ہے، لیکن وہ ہماری ضرورت کے لیے پیدا کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی دنیا داری جمع کرنے میں لگا دیں اور اللہ کو بھلائے رکھیں، جیسا کہ آج کل عام طور پہ لوگوں کی حالت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم بچ گئے۔ اگر اللہ کے یہاں یہ بات لکھی بھی نہ ہوتی کہ ہم کافروں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیں گے تو فدیہ لینے والے معاملے پر اللہ رب کریم ہم پر عذاب نازل کر دیتا، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو یہ جو 3 کمپینینز ہیں، عمر بن خطاب، سعد بن معاذ اور عبداللہ بن رواحہ، ان کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ لیکن ہم بچ اس لیے گئے کہ اللہ رب کریم کے یہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ جب صحابہ نے یہ اتنی مذمت والی آیت سنی تو وہ ڈر گئے کہ یہ جو رینسم کا مال ہے، فدیے کا مال، یہ اتنا خطرناک ہے، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اللہ نے ایک آیت اور نازل فرمائی، ورس نمبر 69۔ اللہ نے اس مال کو جائز اور حلال قرار دیا اور فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا again but now enjoy what you took in war, it is lawful and good for you۔ یعنی یہ جو تم نے مال حاصل کیا ہے غنیمت کے طور پہ، رینسم کے طور پہ، اسے تم کھاؤ، انجوائے کرو، یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، بٹ فیئر فار دا نیکسٹ ٹائم، لیکن آئندہ کے لیے تم نے اس بات سے ضرور جو ہے خبردار رہنا ہے کہ تم نے دنیا داری کو پسند نہیں کرنا بلکہ تم نے آخرت کو پسند کرنا ہے۔ اللہ از forgiving and most merciful، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو تھی ورس نمبر 69۔ Now we are going to proceed towards verse number 70 and 71۔ The alternate of ransom، وہ جو کافر جن سے رینسم لیا گیا، فدیہ لیا گیا ان کی رہائی کے لیے، اور ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے 40 اوقیہ سونا ایک کافر سے اس کی رہائی کے لیے لیا گیا تو یہ ایک کافر کی کل جمع پونجی بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ جمع پونجی جو اس نے ساری زندگی خرچ کر کے جمع کی ہو اور اس سے وہ ایک دم لے لی جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے یہ۔ تو اللہ رب کریم نے انہیں آلٹرنیٹ دیا۔ آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ متبادل دیا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کر کے، یا ایھا النبی، او پروفٹ، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، say to those who are captives in your hands، ان قیدیوں سے جنہیں آپ فدیہ لے کر آزاد کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، if Allah find any good in your hearts، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں اگر کسی طرح کی بہتری کو پایا، خیر کو پایا۔ خیر عربی زبان میں بہتری کو کہتے ہیں۔ وہ بہتری کیا ہوگی؟ کہ تمہیں اسلام کی طرف اللہ نے مائل پایا اور پھر تم اسلام سے محبت کرنے والے ہوئے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے منور کر دیا اور تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جو رینسم کے طور پہ تم سے مال لیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا فرماتے ہیں۔ خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا He will give you something better than what has been taken from you، یہ اس سے بھی زیادہ کہیں بہتر اللہ رب کریم تمہیں عطا فرما دے گا جو تم سے اب تمہاری رہائی کے لیے مال لیا گیا، یعنی 40 اوقیہ سونا۔ صرف مال ہی واپس نہیں کیا جائے گا، جب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارا دل اسلام کی طرف مطمئن یعنی مائل ہو اور پھر تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ظاہر ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، تو جو کچھ تم سے یہ آلٹرنیٹ، یہ جو رینسم دیا گیا، اس کا آلٹرنیٹ یہ دیا جائے گا کہ اللہ رب کریم اس سے کہیں زیادہ بہتر تمہیں مال لوٹا دے گا۔ صرف مال ہی واپس نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ نے مزید ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ and you will be forgiven as well۔
Wallahu Ghafurur Rahim. For Allah is forgiving and most merciful. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی. اب ورس نمبر 71 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر آئے اور جھوٹی بات کہے کہ میں چلو مسلمان ہوتا ہوں، اور مسلمان ہونے پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا مال تمہیں واپس کر دیا جائے گا، اور وہ مال کو واپس لینے کے لیے آ کر کہے، دھوکہ اور فریب کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اور کہے کہ میں چلو مسلمان ہوتا ہوں اور مسلمان ہونے کے بعد مجھے میرا مال واپس مل جائے گا. جب اسے مال واپس ملے گا تو وہ چلا جائے گا. اگر کوئی اس طرح کی دل میں خیانت لے کر آئے گا تو اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُ. But if they have treacherous design against you, اگر انہوں نے ڈیزائن کیا وہ اپنے دماغوں میں ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ تم سے دھوکہ کریں گے، فراڈ کریں گے، یعنی مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر تم سے اپنا مال جو ہے وہ لے جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے او میسنجر they have already been in a treason against Allah. تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. آپ گھبرائیں نہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ we will give you power over them. ہم ان کے اوپر آپ کو پاور دیں گے، اتھارٹی دیں گے، اور پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا خمیازہ کیا ہوتا ہے. And Allah is He who had full knowledge and wisdom. اور اللہ وہ ہے جس کے پاس سارے کا سارا علم بھی موجود ہے اور وہ صاحب حکمت بھی ہے. تو یہ تھی verses which we have studied in this lecture. Now you have to note down your homework task. You are already provided notes from your school. So from notes you have to memorize. Yes, students, you have to memorize these 5 questions from your notes, page number 11, question number 25 to question number 30. And these questions are related from these verses which you have studied in this lecture. Question number 25 to 30. Yes, in the last, I hope you have understood all the verses and you will have to memorize these all questions and the selected verses which are provided in your notes from Surah Anfal. Allah Hafiz, fi amanillah.